یہ ہے کسی نے سوال کیا ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ مسجد میں نماز با جماعت کیسے ادا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. ہمارے دین اسلام کی یہ خوبی ہے کہ وہ ہر مسئلے کا حل رکھتا ہے اور پیش کرتا ہے. حالات بدلتے رہتے ہیں، ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں، تو ایسا حل ہونا چاہیے جس میں ہر ایک کے لیے سہولت بھی ہو، مسئلے کا حل بھی ہو. دیکھیے، یہ جو فاصلہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں آپس میں، سماجی فاصلہ، یہ کوئی آپ کی اپنی خوشی کی بات نہیں ہے. بے شک. یہ ایک مجبوری کا فیصلہ ہے اور ہم کو اس کام کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے. جو مقامی انتظامیہ ہے اس کی طرف سے ایسے وقت میں ہمارا فیصلہ کیا ہونا چاہیے، عمل کیا ہونا چاہیے. پہلے تو یہ سمجھے کہ یا یہ کوئی ضرورت ہے جس کے لیے ہم کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے، یا یہ ضرورت ہے جس کے لیے ہمیں وہ کام کرنا پڑ رہا ہے جو ہم کو صحیح نظر نہیں آ رہا ہے. شریعت نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کچھ ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے ممنوع چیز بھی مباح ہو جاتی ہے. الضرورات تبیح المحظورات، یہ فقہ کا ایک اصول ہے، قاعدہ ہے. اس سے بہت سارے مسائل نکلتے ہیں. جیسی ضرورت تو ایسا ہی ہو. وہ مسائل اپنی جگہ پر ہیں کہ نماز پڑھنے کے آداب کیا ہے. مسجد میں آپ کھڑے ہو، کاندھے سے کاندھا ملا ہو، قریب ہو، اور اس کے آبادی بھی جیسے آپ پڑھتے تھے. مگر جب ایسا وقت آ گیا ہے کہ ایسا پڑھنے میں
آپ کے لیے کوئی نقصان گمان غالب سے ہو سکتا ہو، یا آپ دوسرے کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہو، یا آپ کے لیے کوئی نقصان دہ ہو سکتا ہو، تو ایسے وقت میں طریقہ وہی اپنانا چاہیے جس سے ہم کو کسی سے نقصان نہ ہو اور کسی کو ہم سے نقصان نہ ہو. بے شک بے شک. اور یہ طریقہ جو بتایا گیا تو یہ اس فن کے جو ماہر ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، ان کے جو تجربات ہیں، ان کی روشنی میں ایک فیصلہ کیا گیا، اور یہ فیصلہ ساری دنیا میں عام کیا گیا. اسی فیصلے پر سب کرنے لگے پوری دنیا میں. تو اب جب اس پر عمل بھی ہو چکا ہے، آپ لوگوں نے تصویروں میں دیکھا بھی ہوگا، وہ چاہے مکہ کی تصویر ہو کہ مدینہ کی یا بیت المقدس کی ہو یا ترکی کی ہو، ساری دنیا میں مسجدوں میں لوگ کس طرح سے فاصلہ ہو. مجھے بھی نظر آئی کہیں کہیں ایک مسلح بچھائیے، بغل میں ایک مسلح کی جگہ چھوڑ دیجیے، پھر تیسرا مسلح بچھائیے، تو ایک مسلح بیچ میں جو ہے خالی ہے، اور دائیں بائیں یہ دوری ہوگی. اب یہ سوال نہ کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ کہ یہ ضرورت ہے. اللہ اللہ بے شک بے یہ شک. ضرورت ہے، اس ضرورت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، مجبور ہے. اور اس میں کیا نام ہے، ہم بھی مجبور ہیں. کوئی خوشی میں مسجدوں کو بند نہیں کرتا، بے شک. کوئی خوشی میں ایسا نہیں کرے گا کہ مسجد حرام بھی بند ہو جائے، مسجد نبوی بھی بند ہو جائے. یہ کوئی خوشی میں نہیں کرتا، یہ سب مجبوری کے فیصلے ہیں، اور اسلام نے ان مجبوریوں کا لحاظ رکھا ہے. بے شک بے شک. ایسی دور میں جب کہ اس طرح کی مجبوری ہو تو یہ تمہارے لیے صحیح ہے، جائز ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اس لیے کہ جس خدا کی آپ عبادت کر رہے ہیں وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ آپ کی دلی کیفیتوں کو جانتا ہے، وہ آپ کی طاقت کو جانتا ہے، وہ آپ کی مجبوری کو جانتا ہے. اور عبادت ہم اس کی کرتے ہیں، بس وہی ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، یہی ہمارا منشا ہے. تو اس میں کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہے. سارا عالم جب اس طرح سے اس میں آپ دیکھیں دلی کی جامع مسجد ایسا سناٹا، یہ مسجدوں کا بند ہونے سے یقیناً مسلمانوں کے دل میں بڑی تکلیف ہے. وہ تکلیف اپنی جگہ پر ہے، اور مسجد کے بند ہونے جو تکلیف ہے، ہمیں امید ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کو اجر آپ کو دے گا. کم از کم مسجد کے آزادی کے ساتھ جس طرح سے آپ نماز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ پھر وہ دن لائے آپ اسی طرح نماز پڑھیں. ابھی جو مجبوری ہے اس کا لحاظ کریں. تو عزیزان ملت، ہم نے یہ سمجھا کہ یہ جو قدم اٹھایا جا رہا ہے یہ مجبوراً ایسا ہو رہا ہے، مسروراً نہیں ہو رہا ہے، بلکہ مجبوراً. اور ہمارے اسلام نے مجبوری کے پیش نظر ہمیں یہ اجازت عطا فرمائی ہے، سہولیت عطا فرمائی ہے.